فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گرتوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین علی امور الدنیا والدین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور عزیز نوجوان دوستو، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو یعنی 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو یا عیسوی سن کے حساب سے 13 مارچ 624 عیسوی کو اسلامی تاریخ کا ایک عظیم معرکہ، ایک گریٹ بیٹل غزوہ بدر واقع ہوئی تھی۔ اس لیے 17 رمضان گویا یوم بدر ہے۔ قرآن مجید نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے، دی ڈفرینشیٹر ڈے، کیونکہ اس دن حق اور باطل کا فرق صاف ہو گیا۔ حق کی آئیڈینٹی گویا اسٹیبلش ہو گئی۔ دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حق پر کون ہیں اور باطل کون ہیں، اور حق والوں کی کیا صفات ہوتی ہیں، کیا کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اور باطل والوں کے کیا فیچرز ہوتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں میں جہاں مخلص مسلمانوں کے ساتھ ساتھ منافقین، ہیپوکریٹس بھی پائے جاتے تھے، تو وہاں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ کون حق کو ساتھ دینے والے ہیں اور کون نہیں ہیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو ڈیفیکلٹیز، جو مشکلات، جو آزمائشیں، جو ٹرائلز پیدا کرتا ہے، ان کا ایک آبجیکٹو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آزمائشیں، یہ ڈیفیکلٹیز، یہ کسوٹی ہوتی ہیں، کرائٹیرین ہوتی ہیں، ٹچ سٹون ہوتی ہیں، چھنی یا فلٹر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، so that Allah might mark out those who are the true men of faith and select from among you those who do really bear witness to the truth۔ کہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور حق کی شہادت دینے والوں کو الگ چھانٹ لینا چاہتا ہے۔ تو یہ آزمائشی حالات ہی میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے اصولوں سے، اپنے پرنسپل سے کتنا تعلق رکھتے ہیں۔ تو بدر نے یہی کام کیا، کرائٹیرین کا کام کیا، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، ہم سب رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، منتھ آف قرآن ہے۔ یہ ماہ سیام ہے، منتھ آف فاسٹنگ ہے۔ ماہ صبر ہے، منتھ آف پیشنس ہے۔ منتھ آف تقویٰ ہے، منتھ آف تراویح اور منتھ آف قیام اللیل ہے، منتھ آف اعتکاف ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شہر المواسات یہ منتھ آف کمپیشن ہے، لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ایک بڑی اہم بات ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ دعوت ہے، ماہ جہاد ہے، یعنی جد و جہد کا، اسٹرگل کا مہینہ، دی منتھ آف اسٹرگل۔ میں آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم غزوہ بدر کے ریفرنس سے، بیٹل آف بدر کے ریفرنس سے ایک امپورٹنٹ کویشچن پر، ایک اہم سوال پر غور کریں گے۔ کیا سوال ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ اس کی مدد اور نصرت کے مستحق، those who deserve Allah's help and Allah's support، یہ صرف اللہ کے مومنین ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو مومن ہو۔ ویریلی اللہ will defend those who believe۔ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ we will without doubt help our messengers، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ and those who believe، اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لاتے ہیں، کہاں؟ in this world's life and on the day when the witnesses will stand forth، یعنی اس دنیا میں بھی مومنوں کی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کہہ دی ہے، بڑا اہم ڈکلیریشن دیا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک مومنوں کی مدد، مومنوں کا سپورٹ، یہ ہم پر ان کا حق ہے۔ It is due from us to aid those who believed۔ تو قرآن مجید کی ان ساری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا سپورٹ کرے گا، ان کی مدد کرے گا، اور ان کو آگے بڑھائے گا۔ یہ ساری باتیں ہم کو ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن کویشچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے ان سارے وعدوں کے باوجود اس وقت ساری دنیا میں مسلمان کیوں پریشانی کے عالم سے گزر رہے ہیں؟ اللہ کی مدد اور نصرت کیوں نہیں آتی؟ تو غزوہ بدر کی تاریخ میں اس کا جواب موجود ہے۔ اردو کے ایک شاعر ظفر علی خان نے اپنے ایک مشہور شعر میں بہت خوبصورتی سے اس جواب کی سمری، اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ Create the environment of Badr، angels will come down for your help even today۔ تو environment of بدر، فضائے بدر، یہ کیا ہے؟ اسے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہی بدر کا پیغام ہے، یہی یوم الفرقان کا پیغام ہے، اور اسی میں اس کویشچن کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کرے گا، لیکن اس کے باوجود آج کیوں ایمان والے ہر جگہ طرح طرح کی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں؟ آج دنیا میں مسلمان کمزور ہیں، وہ کامیابی چاہتے ہیں، سکسس چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، تو اس پوری فلسفی کو سمجھنا ضروری ہے، انوائرمنٹ آف بدر کو سمجھنا ضروری ہے۔ انوائرمنٹ آف بدر کا تعلق
یہ صرف وار سے نہیں ہے، جنگ سے نہیں ہے، بلکہ ہر مہم، ایوری کیمپین، ہر کشمکش، ہر اسٹرگل سے اس کا تعلق ہے۔ جس کیمپین میں بھی اور جس کشمکش میں بھی مسلمان بدر کا انوائرمنٹ پیدا کریں گے، بدر کی فضا پیدا کریں گے، وہاں ان کے سپورٹ کے لیے ضرور فرشتے اتریں گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کا پرومس ہے۔ لیکن اگر یہ انوائرمنٹ وہ پیدا نہیں کریں گے تو پھر کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے دن کا، یوم الفرقان کا، یوم البدر کا سب سے امپورٹنٹ میسیج یہی ہے کہ ہم بدر کی فضا، بدر کا انوائرمنٹ پیدا کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں؟ بدر کے انوائرمنٹ کی کیا فیچرز ہیں؟ کچھ فیچرز پر میں آج کی گفتگو میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو محترم دوستو، بدر کے انوائرمنٹ کی پہلی خصوصیت، فرسٹ فیچر، فرسٹ کیریکٹرسٹک، وہ ایمان کامل، جذبہ اور لگن ہے۔ اسٹرانگ فیتھ، فرم کمٹمنٹ، commitment to your faith, commitment to your values, commitment to your mission and goal۔ یہ گویا فضائے بدر کی، بدر کے انوائرمنٹ کی پہلی خصوصیت ہے۔ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے وہ سب اپنے پرنسپلز پر، اپنے مقصد پر بہت ہی پختہ یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں، 20 people if they are patient، تو وہ 200 لوگوں پر پریویل کریں گے، غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اگر تمہارے درمیان 100 لوگ صابر ہوں، پیشنس رکھنے والے لوگ ہوں، تو وہ حق کے منکرین میں سے، اللہ کے نافرمانوں میں سے 1000 لوگوں پر بھاری پڑیں گے۔ کیونکہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، منکرین حق ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ گویا قرآن مجید کا اعلان ہے۔ دوستو، یہ دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ all the strength and force of man comes from faith in things unseen، کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو بلیف ہے، ہمارا جو یقین ہے، اسی سے ہم کو ساری قوت حاصل ہوتی ہے۔ He who believes is strong، کہ جس کا گہرا یقین ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ And he who doubts is weak، جس کے اندر شک ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ Strong convictions precede great actions، کہ بڑے کارنامے ہمیشہ great convictions، مضبوط کمٹمنٹ، مضبوط یقین ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ علامہ اقبال نے عشق کا لفظ استعمال کیا ہے، مطلب یہی ہے کہ اپنے پرنسپلز پر، اپنے گول پر، مقصد پر اسٹرانگ بلیف، یقین، یہ ایک طاقت ہے۔ اسی یقین کے نتیجے میں آپ اپنے پرنسپلز پر پرزیورنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، چٹان کی طرح جم جاتے ہیں۔ یہ پرنسپلز آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی، سب سے بڑا انٹرسٹ، آپ کی سب سے بڑی ہابی بن جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ مکمل یکسو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے لازمی شرط ہے، پری کنڈیشن ہے۔ بدر کے انوائرمنٹ کی خصوصیت یہ تھی
کہ صحابہ اکرام کے لیے اس دین کی دعوت، اس دین کی سربلندی، یہ ان میں سے ہر ایک کا پرسنل مشن تھا، ذاتی مشن تھا۔ انہیں نہ اپنا قبیلہ عزیز تھا، نہ اپنا کیریئر عزیز تھا، نہ کسی کو نیچا دکھانے یا اوپر اٹھانے سے کوئی دلچسپی تھی، نہ کسی سے بدلہ لینے سے، انتقام لینے سے انہیں کوئی انٹرسٹ تھا۔ ان کا ایک ہی انٹرسٹ تھا، اللہ کا دین، اللہ کے دین کے آبجیکٹیوز، کہ سارے دنیا کے لوگ ایک خدا کی بندگی کریں، ایک خدا کی بندگی کی انہیں دعوت دی جائے، ایک اللہ کے احکام کی تعمیل میں دنیا میں جسٹس قائم ہو، عدل قائم ہو، یہ ان کی واحد دلچسپی تھی۔ مکے میں 13 برس تک وہ بہت ہی خاموشی سے، صبر کے ساتھ طرح طرح کے مظالم سہتے رہے، کیونکہ ان کا مشن، ان کے دین کا تقاضا یہی تھا کہ اس موقع پر خاموش رہا جائے۔ جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو پھر جنگ کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ یہ جنگ بھی ان کے پرسنل اینگر کا نتیجہ نہیں تھی، غصے کی وجہ سے جنگ میں آ گئے ایسا نہیں تھا، پرووکیشن میں آ کر وہ جنگ کے لیے آ گئے نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا۔ جن لوگوں نے ان کو ستایا تھا ان سے بدلہ لینے کے لیے یا ان کو سبق سکھانے کے لیے وہ جنگ کے لیے آئے ہوں ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کا غلبہ، تو اس مرحلے میں اس مشن کا تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے گویا میدان جنگ میں اپنے آپ کو حاضر کر دیا۔ تو عزیز دوستو، بدر کا انوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارا ہر انیشیٹو، ہمارا ہر ایکشن اللہ کی مرضی کے تابع ہو، دین کی ضرورت کے لیے ہو، ہمارے مقصد اور ہمارے مشن کی ضرورت کے تابع ہو، ہمارے پرسنل ایمبیشنز کا نتیجہ نہ ہو، پرووک ہو کر ہم کوئی کام نہ کریں، جذبات میں آ کر کوئی کام ہم نہ کریں، جو بھی کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو اللہ ہی کے لیے امن، اللہ ہی کے لیے جنگ، اللہ ہی کے لیے سخت سے سخت مشکلات میں بھی صبر کے ساتھ ظلم سہتے رہنا، اور جب اللہ کا حکم ہو، اللہ کے دین کی ضرورت ہو تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان میں اتر آنا۔ یہ گویا صحابہ اکرام کی اصل اسپرٹ تھی، اور یہ بدر کے انوائرمنٹ کی پہلی امپورٹنٹ خصوصیت تھی، پہلا امپورٹنٹ فیچر تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو آپ دیکھیے کہ آج ہماری ایمانی حالت کیا ہے۔ کیا ہم اپنے پرنسپل سے اسی قدر گہرائی سے وابستہ ہیں؟ کیا ہمارے پرنسپلز، ہمارا مقصد، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی اقامت، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی، سب سے بڑا انٹرسٹ ہے؟ آپ دیکھیے کہ پرسنل لائفز میں، ذاتی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مصروفیتیں، کیریئر، بزنس، گھر، آرام، یہ سب ہم کو اصل کام سے، اصل مقصد سے دور کر دیتے ہیں، آسانی سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اجتماعی زندگی میں، پوری امت کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ یہ ایک فکر و نظریے کی علمبردار امت کی حیثیت سے کام کرنے کے بجائے
ایک دائی امت کی حیثیت سے کام کرنے کے بجائے کچھ پرنسپلز، کچھ ویلیوز کی علمبردار کمیونٹی کے طور پر بیہیو کرنے کے بجائے کبھی ہم مفاد پرست گروہ بن جاتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے کام کرنا یہ ہماری سب سے بڑی دلچسپی بن جاتا ہے۔ کبھی دوسروں کی دشمنی اور نفرت ہم کو عدل و انصاف کے اصول سے دور کر دیتی ہے۔ کبھی انا، ایگو کے لیے اور پرسنل انٹرسٹ کے لیے ہم ایک دوسرے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زیادہ تر اجتماعی کوششیں یہی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پرنسپلز کچھ اور ہیں اور ہمارا بیہیویئر، ہمارے رویے کچھ اور ہیں۔ ہماری پوزیشن اور ہمارا مقام کچھ اور ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس طریقے سے چیزوں کو رسپونڈ کر رہے ہیں، وہ ایک دوسری کیفیت ظاہر کرتا ہے۔ تو یہی ہماری ویکنس کا، ہماری کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی کے نتیجے میں بدر کا انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو بدر کا پہلا لیسن، پہلا سبق یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے یکسو ہو جائیں اور اپنے مقصد اور اصولوں پر، اپنے پرنسپلز پر فوکس ہو جائیں۔ ہم ایک داعی اللہ امت ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے والی امت ہیں، خیر امت ہیں، اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے ہم کو برپا کیا گیا ہے۔ ہمارا انٹرسٹ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہو سکتا، سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، ان کی بھلائی کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو یہی ہماری اصل شناخت اور ہماری آئیڈینٹی بن جائے، اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری خصوصیت، فضائے بدر کی دوسری خصوصیت مسلمانوں کی آرگنائزیشنل اسٹرینگتھ ہے، ان کی تنظیمی قوت ہے۔ اس کی کمی بھی مسلمانوں کی ویکنس اور ان کے زوال کا ایک اہم سبب ہے۔ آپ دیکھیے کہ بدر کے موقع پر کیسی بے مثال آرگنائزیشن تھی۔ ایک آئیڈیل لیڈر، ایگزمپلری، مثالی لیڈر، مشاورت کا، کنسلٹیشن کا بہت ہی اسٹرانگ سسٹم، اور لائل فالوورز، وفادار فالوورز۔ کسی بھی اسٹرانگ آرگنائزیشن کی یہی تین خصوصیات ہوتی ہیں۔ بدر میں آپ ان تینوں خصوصیات کو بالکل پیک پر، عروج پر دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال لیڈرشپ تھی۔ آپ نے صحابہ اکرام کو، اپنے رفقا کو انسپائر کیا، ان کے اندر حوصلہ پیدا کیا، کریج پیدا کیا، ہمت پیدا کی، مقصد کی خاطر سب کچھ نشاور کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ 17 رمضان المبارک کو فجر کے بعد آپ نے جو ولولہ انگیز خطاب فرمایا تھا، وہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس اسپیچ سے، اس خطاب سے صحابہ اکرام جوش سے، جذبے سے سرشار ہو گئے۔ پھر دیکھیے کہ یہ بے مثال لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر محاذ پر پہلے خود آگے رہے۔ ایک اونچی جگہ سے گویا لیڈنگ فرام دی فرنٹ جسے کہتے ہیں، آگے سے لیڈ کرنا، تو یہ لیڈرشپ کا ماڈل آپ فراہم کرتے رہے۔ پھر کنسلٹیشن، کہ ہر قدم پر آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے رہے۔ حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ پر وحی آتی تھی، راست اللہ کی گائیڈنس آپ کو حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو نمونہ، جو اسوہ پیش کیا کہ ہر قدم پر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ پہلے مسئلہ پیش آیا کہ قریش سے جنگ مدینے میں رہ کر کی جائے یا باہر نکلا جائے۔ آپ نے ایک بڑی مجلس شورا طلب کی، جس میں مہاجر صحابہ کی، انصار صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جنگ کے بعد جو مال غنیمت آیا تھا وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، جو قیدی پریزنرز قبضے میں آئے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے،
سیرت کی کتابوں میں ساری باتیں محفوظ ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ نے یونیلیٹرلی اپنے طور پر فیصلہ نہیں کیا، ساری باتیں مشورے کی مجلسوں میں انہیں پیش کیا اور بحث کے بعد، گفتگو کے بعد فیصلے فرمائے۔ تو پہلی چیز ایگزمپلری لیڈر، دوسری چیز شورا کا، مشورے کا اسٹرانگ نظام، اور جہاں تک فالوورز کا معاملہ ہے ان کا ڈیڈیکیشن، ان کی لائلٹی کا کیا لیول تھا، اس کا اندازہ ان دو تقریروں سے ہوتا ہے جو صحابی رسول مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصاری صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمائی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولولہ انگیز تقریر سنیے اور امیجن کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کس قدر مثالی، کیسے لائل فالوورز کی ٹیم تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب بدر کے تعلق سے مشورے کے لیے صحابہ کی مجلس میں بات پیش کی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ فقد آمنا بکا وصدقناک، کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی، آپ کو سچا رسول تسلیم کیا۔ وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ وَآتَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، میثاق کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ فَامْضِ یا رسول اللہ لِمَا أَرَدْتَ، تو اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کر گزریے۔ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، إِنِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُذْتَهُ لَخُذْنَاهُ مَعَكَ، کہ خدا کی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے کہ اگر آپ اس سمندر میں چلے جائیں گے تو ہم سب آپ کے ساتھ اس سمندر میں کود پڑیں گے۔ ما تخلف منا رجل واحد، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ وما نکرہ ان تلقا بنا عدونا غدا انا لصبر عند الحرب، اے اللہ کے رسول کل دشمن سے جب مدبھیڑ ہوگی تو ہم ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جنگ میں ہم کو صابر پائیں گے۔ صدق عند اللقاء، کہ ملاقات کے موقع پر، امن کے موقع پر آپ ہم کو سچا صادق پائیں گے۔ لعل اللہ یریک منا ما تقر بہ عینک، اے اللہ کے رسول انشاءاللہ ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے گا۔ تو دوستو یہ گویا فالوورز تھے۔ تو اس طرح ایک مثالی تنظیم یہ فضائے بدر کی دوسری خصوصیت تھی۔ تیسری خصوصیت وہ جفاکشی، ہارڈ ورک، محنت، سرگرمی، سیکریفائس، یہ اس بدر کے انوائرمنٹ کا تیسرا امپورٹنٹ فیچر ہے۔ ہر کامیابی کے لیے یہ صفت ناگزیر ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے، اس دین کے لیے محنت کریں، ہارڈ ورک کریں۔ آپ دیکھیے کہ ماہ رمضان کو روزوں کا، عبادت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ماہ جدوجہد کا مہینہ بھی ہے۔ آپ سیرت پر نظر ڈالیے، مدینہ آنے کے بعد جو پہلی فوجی مہم ہوئی تھی اسے سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لیڈرشپ میں 30 مہاجر صحابہ کی ٹولی نے ابو جہل کے ٹریڈ کارواں کو ریڈ سی کے پاس روک دیا تھا۔ یہ جو جنگ ہوئی، یہ جو معرکہ ہوا، وہ رمضان المبارک 1 ہجری میں پیش آیا۔ شعبان 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور اس کے بعد اگلے ہی مہینے جب پہلی بار مسلمان رمضان کے فرض روزوں کا اہتمام کر رہے تھے، غزوہ بدر پیش آیا۔ 12 رمضان المبارک سے 17 رمضان المبارک تک تقریباً 6 روز اس غزوے میں گزر گئے۔ مارچ کی گرمی میں
تپتے ہوئے صحرا میں یہ بہت ہی مشکل کیمپین بہت سے صحابہ نے روزے کی حالت میں سر کی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد 3 ہجری میں رمضان کا مہینہ غزوہ احد کی تیاری میں اور قریش کی جو موومنٹ تھی اس پر نظر رکھنے میں گزرا، اور عید کے فوری بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ اس کے 1 سال بعد 3 ہجری میں وہ معرکہ پیش آیا جسے بدر 2 کہا جاتا ہے۔ اس مہم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے۔ شعبان کے اواخر میں پیش آیا، واپسی میں رمضان شروع ہو چکا تھا۔ اس سے اگلے سال یعنی 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ رمضان کا بڑا حصہ خندق کی کھدائی میں گزرا۔ 5.5 کلومیٹر لمبی، 9 میٹر چوڑی اور 5 میٹر ڈیپ خندق ٹرنچ، یعنی تقریباً 89 لاکھ کیوبک فٹ کی کھدائی صحابہ اکرام نے کی تھی۔ یہ ظاہر آسان کام نہیں تھا، بہت ہارڈ کام تھا۔ یہ پرمشقت کام بھی رمضان میں انجام پایا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کی مہم بھی رمضان میں ہوئی، اور 9 ہجری میں تبوک کا سخت مشکل سفر رجب میں شروع ہوا اور مدینہ واپس ہونے تک رمضان کے کئی ایام گزر گئے تھے۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو 9 رمضان آئے اس میں سے 6 سخت جانفشانی میں، معرکوں میں یا ان کی تیاری میں گزر گئے۔ روزوں نے ان سخت مہمات میں کوئی خلل نہیں پیدا کیا۔ بعد کی اسلامی تاریخ میں بھی کئی ڈیسائسو بیٹلز، کئی فیصلہ کن معرکے، قادسیہ کی جنگ، سندھ کی فتح، اسپین کی فتح، بیت المقدس کی فتح، تاتاریوں کے خلاف پہلی بڑی فتح، ابن تیمیہ کی جنگ، یہ سب رمضان میں واقع ہوئے۔ آج آپ دیکھیے کہ رمضان کی وجہ سے ہم معمولی کام ڈیلے کر دیتے ہیں کہ رمضان ہے، رمضان کے بعد کریں گے۔ لیکن صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی مشقت نے بھی ان کو اللہ کی راہ میں اسٹرگل سے اور عملی کاموں سے دور نہیں کیا۔ تو اس سے آپ اس ہارڈ ورک کا، اس اسٹرگل کا اندازہ کر سکتے ہیں جو صحابہ اکرام کی عادت بن چکی تھی۔ یہ ہر کامیاب گروہ کی خصوصیت ہوتی ہے۔ آج یہ ہارڈ ورک کا نہ ہونا، یہ بھی ہمارے زوال کا ایک اہم سبب ہے کہ جن کاموں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اس کے لیے جو ہارڈ ورک درکار ہے، جو محنت درکار ہے، جو اسٹرگل درکار ہے، وہ ہم نہیں کرتے۔ کچھ چھوٹا موٹا معمولی کام کر کے دن میں 2-4 گھنٹے کام کر کے ہم تھک جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا ہے۔ تو بدر کا ایک بڑا اہم سبق ہارڈ ورک، محنت، کوشش ہے۔ چوتھی خصوصیت وہ ہے تدبیر، پریپریشن، مٹیریل ریسورسز کو فراہم کرنا۔ آج ہماری ناکامیوں کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ مٹیریل ریسورسز سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اسباب سے، محنت سے گریز کرتے ہیں۔ اسلام کا توکل کا فلسفہ یہ مٹیریل ریسورسز اور مٹیریل مینز کو اوائڈ کرنے کا فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ مٹیریل مینز کے ذریعے، اسباب کے ذریعے ہی اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ تو اللہ پر توکل کے مطلب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی سنت کا احترام کیا جائے، مینز کو، مٹیریل مینز کو اختیار کیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پر اعتماد کا تقاضا ہے کہ اس حکم کی بھی تعمیل کی جائے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اسی طرح اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ تو ہر معاملے میں پہلے ہم ہر ممکن کوشش کریں، اچھے سے اچھے مینز جو ہمارے بس میں ہیں وہ اختیار کریں، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگیں، اس کے بعد معاملے کو اللہ کے حوالے کریں۔ یہی مومنانہ شیوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ سوچیں نہیں، کچھ کام نہ کریں، مٹیریل مینز اختیار نہ کریں، پلاننگ نہ کریں، اچھی اسٹریٹجی نہ بنائیں، محنت نہ کریں اور دعا کرتے رہیں
اور وظیفے پڑھتے رہیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت، اس کا حکم یہی ہے کہ پہلے تم اپنی ہر ممکن کوشش کرو، بہترین پلان بناؤ، بہترین اسٹریٹجی بناؤ، اعلیٰ درجے کے ٹیلنٹس اپنے درمیان پروموٹ کرو، نرش کرو، اپنی ویکنس کو، اس کے ریزنز کو ڈھونڈو، ان ریزنز پر قابو پانے کی کوشش کرو، اچھی لیڈرشپ کو اپنے درمیان پروموٹ کرو، اچھے سے اچھے مینز کو حاصل کرو، ان کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن کرو، استعمال کرو، اسٹرگل کرو، سیکریفائس دو، ریسرچ، اسٹڈی، پلاننگ، مینجمنٹ، لیڈرشپ، ان سب کے جو لیٹسٹ کنٹمپرری ایڈوانس میتھڈز ہیں وہ سارے اختیار کرو۔ یہی کامیابی کے راستے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو بھی ان راستوں سے کوئی ایگزمپشن حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب ترین رسول نے بھی یہ سارے راستے اختیار کیے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْهُم مِّن دُونِهِمْ۔ اس میں اللہ نے جنگ کے لیے سارے وسائل، سارے مٹیریل ریسورسز کلیکٹ کرنے کا، ان کو جمع کرنے کا، پریپیئر ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو کوئی بھی اس سے ایگزمپٹڈ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں ہر طرح کی تیاری فرمائی، جو کچھ ریسورسز موجود تھے وہ سب فراہم کر دیے۔ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 70 کیمل، 70 اونٹ، ٹوٹی ہوئی تلواریں، یہی کچھ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن یہ سب جمع کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایوں کے ذریعے دشمن کی موومنٹ پر واچ رکھا، گہری نظر رکھی، بہترین انٹیلیجنس کا نظام قائم کیا۔ اس زمانے میں بھی ایک ایک سیکنڈ کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ بدر سے پہلے تیاریوں کا، پریپریشن کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ مدینے میں آپ نے ایک آرگنائزڈ اسٹیٹ قائم کی، مسجد نبوی تعمیر فرمائی، مسلمانوں کو ایک سینٹر پر جمع کیا، انصار اور مہاجرین کو اخوت کے مضبوط نظام میں باندھا، آگے بڑھ کر پرو ایکٹیولی آس پاس کے تمام ٹرائبز کے ساتھ معاہدے کیے۔ قریش کا جو ٹریڈ روٹ تھا اس پر جتنے ٹرائبز تھے ان کو آگے بڑھ کر اپنا الائی، اپنا حلیف بنا لیا۔ بدر کے دن پہلے پہنچ کر پرو ایکٹیولی آگے بڑھ کر اسٹریٹجک لوکیشنز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، کنووں کو کنٹرول میں لے لیا، تالاب بنا کر پانی کا انتظام کر دیا۔ اس طرح صف بندی کی، رینکس اس طرح بنائے کہ دشمن کو آپ کے لشکر کی تعداد ڈبل نظر آتی تھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے دشمن ہیں وہ آپ کی تعداد کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ سارے انتظام آپ نے فرمائے۔ پھر صف بندی کرتے ہوئے دیکھا کہ ہوا کا رخ کیا ہے، ہوا کیسے چل رہی ہے، روشنی کدھر سے آ رہی ہے، دھوپ کدھر سے آئے گی تاکہ آنکھیں نہ چمکنے پائیں۔ جو کچھ لمیٹڈ قوت تھی اس کا بہت ہی بہترین استعمال کیا۔ تو ایسی دسیوں باتیں گنائی جا سکتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پلانر، بہترین اسٹریٹجسٹ تھے، اور غزوات میں جو فتح حاصل ہوئی اس میں اللہ کی نصرت کے ساتھ ساتھ آپ کی غیر معمولی پلاننگ اور کوششوں کا بھی بڑا دخل ہے۔ تو بدر کا سبق یہی ہے کہ اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب پہلے بندے اپنی کوششوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، لیکن آپ کو بھی یہ اللہ نے ایگزمپٹ نہیں کیا کہ بغیر کوششوں کے مدد آ جائے گی، یہ سب کام آپ کو کرنے پڑے۔ تو ہم کیسے ایگزمپٹ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے بہترین پلاننگ کریں، سوچیں کہ ہمارا کون سا اسٹیپ کیا آؤٹ کم لا سکتا ہے، کیا رزلٹ لا سکتا ہے، بہترین راستہ ہمارے لیے کیا ہے، ریسورسز کا آپٹیمم استعمال کریں۔ تو آج کے دور میں کامیابی کا انحصار جن چیزوں پر سمجھا جاتا ہے وہ سب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
صلاحیتیں پیدا کریں، ادارے بنائیں، تھنک ٹینک بنائیں، ریسرچ کریں، بہترین لیڈرشپ کو پروموٹ کریں اور وغیرہ وغیرہ. یہ سارے طریقے، یہ سب تدبیر کا حصہ ہے، یہ سب توکل کا تقاضا ہے. اگر ہم اس کے مقابلے میں صرف ایک دوسرے پر تنقیدوں میں، اپنے خلاف ہو رہی سازشوں کے تذکروں میں، ناپسندیدہ واقعات کا تذکرہ کرنے، واٹس ایپ پر ادھر سے ادھر پھیلانے، اس پہ رونے دھونے ماتم کرنے میں اور حالات کا خوف اپنے حواس پر طاری کر لینے میں، اسی میں اپنا وقت بتاتے رہیں تو ظاہر ہے اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی. فضائے بدر کی یہ چوتھی خصوصیت. پانچویں اور آخری چیز جس پر میں اپنی بات ختم کروں گا وہ اللہ سے استعانت اور دعا ہے کہ ساری کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ سے رجوع ہوں، اس سے مدد مانگیں، اس پر بھروسہ کریں. یہ مومن کی اصل طاقت ہے. کوشش سے، اسٹرگل سے، تدبیر سے، مینز سے، مٹیریل مینز سے غافل ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن مٹیریل مینز ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اللہ سے غافل ہونا یہ بھی نامناسب بات ہے. حدیث کی کتابوں میں بدر کا بڑا دلکش منظر نظر آتا ہے کہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین وہم 1000 واصحابہ 319 رجولا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف نظر ڈالی، مسلمانوں کو بھی دیکھا اور اللہ کے نافرمانوں کو بھی دیکھا. ادھر 1000 تھے، ادھر صرف 313 تھے. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ کر لی ہے. جو کچھ میں نے ابھی تک کہا ہے وہ سارا آپ کر چکے. کرنے کے بعد آپ نے نظر ڈالی اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ نے فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، کہ پھر اللہ کے رسول نے قبلے کی طرف منہ کیا. ثم مد یدئی، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور منظر کشی کی گئی ہے کہ اس قدر والہانہ طریقے سے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے کہ آپ کو اپنی سدھ بھی نہیں تھی. راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر کندھے سے گر گئی تھی اور آپ زار و قطار اللہ کے دربار میں گریہ وزاری کر رہے تھے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے کیا ہے اسے پورا فرما. اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے کیا ہے وہ عطا فرما. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہ اے اللہ یہ چھوٹا سا اہل اسلام کا گروہ اگر ہلاک ہو گیا تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. دعا کرتے رہے. آپ کی چادر مبارک مونڈوں سے گر گئی، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، آ کر چادر مونڈے پر ڈال دی اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یا نبی اللہ ہی کفاک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اور اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ تم اللہ کے حضور مدد طلب کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری بات سن لی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی. تو مجاہدو اس کو یاد رکھنا، یہ ایک نکتہ ہے عارفانہ، جہاد حق کارگر نہ ہوگا گر نہ ہو گریہ شبانہ، کہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہونا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو دوستو یہ کچھ اہم فیچرز، کچھ اہم کیریکٹرسٹکس میں نے بدر کے انوائرمنٹ کی گنائی ہیں. یہ کیریکٹرسٹکس اگر انشاءاللہ ہم پیدا کریں گے تو آج بھی جیسا کہ میں نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ آج بھی فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد آ سکتی ہے. تو موجودہ حالات میں یہی خصوصیات ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.